بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں طاہر ڈنسا اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس ڈی ٹی وی۔ پاکستان گزشتہ اتنے سالوں میں اپنے پوٹینشیل کو ایکچولائز نہیں کر سکا۔ یہ ترقی کرے یا نہ کرے وہ بعد کی باتیں، ایکچولائز نہیں کر سکا۔ اب وہ سٹیج آ گئی ہے کہ صرف ایکچولائزیشن کی بات نہیں رہی، جیسے عضو معطل ہوتا ہے، پاورٹی کی صورت میں بہت بڑی پاپولیشن لنگر آن کرنا شروع ہو گئی ہے، اور ایک طرح کا سول انریسٹ تو نہیں ہے بٹ سوشل انریسٹ آپ کسی محفل میں چلے جائیں آپ کو نظر آتا ہے، اور خوف آتا ہے اس سے آگے۔ اسی دوران کچھ ایسے لوگ جو سٹیزن ہیں، سن آف دا سوائل ہیں، اور ان کا لیڈرشپ کے اوپر اس طرح سے تو نہیں کہ وہ گریب کرنا چاہتے ہیں، بٹ وہ سوچتے ہیں اپنے ایکسپیرینس کو سم اپ کر کے کہ اس کا سلوشن کیا جائے۔ اگر جب تک اس کا انٹرنسک سلوشن نہیں آتا یا نیچرلائز نہیں آتا، ایڈمنسٹریٹو طور پہ کیا اس کو ہینڈل کرنا چاہیے، ایک شخص نے اس کے بارے میں یہ سوچا کہ یس اسے کرنا چاہیے، اور اس نے تھوڑا تھوڑا اسکریچ کر کے کچھ لکھنا شروع کیا اور اس کو ایک رپورٹ کی شکل میں دیا۔ ان شخص کا آتھر کا خیال ہے کہ وہ گزشتہ کئی سال سے کر رہے ہیں، اٹس این آن گوئنگ پروسیس۔ ابھی ہم ایک محفل میں تھے، اور جو آتھر ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ جو اس کی ریکمنڈیشن جو ہیں اس کو بھی میں اس کے اندر شامل کروں گا کہ ہاؤ ٹو ڈو اٹ، واٹ جو کرنا ہے۔ تو ہم نے بجائے اس کے کہ اس پوری محفل کی روداد وہ تو ہم سن ہی لیں گے فرام 360 ڈگری اینگل، یہاں سے وہاں سے، مناسب سمجھا کہ وہ پوائنٹ جہاں سے آج کی گفتگو شروع ہوئی اس پہ پہلے گفتگو کی جائے۔ یہ ایک رپورٹ ہے جس کے آتھر سے ہم ابھی بات کریں گے، آپ یہ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ ہے پاکستان فرام 1947 ٹو 2025 آج تک، وائی اٹ کنٹینیوز ٹو فیل اٹس پیپل۔ یہ لوگوں کے لیے بنا تھا، یہ برِ صغیر کے لوگوں کے لیے ٹیریٹری بنی تھی، ٹیریٹری کے لیے لوگ اس میں نہیں تھے بسائے گئے۔ بڑا جینون اور بیسک ریسرچ کویسچن ہے یہ، اور اس کا جواب دیتے ہوئے سجیسٹ یہ اس میں کیا گیا ہے کہ ایڈمنسٹریٹیولی کم از کم اس کے صوبوں کو گورننس کے جو سٹرکچر ہیں ان کے سائز کو چھوٹا کیا جائے تاکہ لوکل لیول پہ لوکل سلوشن آئیں جائے۔ آتھر کا نام ہے میاں عامر محمود، سب جانتے ہیں۔ میں نے شروع میں اس لیے ذکر نہیں کیا کہ اس سے جو کانٹینٹ ہے اس سے ڈسٹریکشن پیدا ہو جاتی ہے، کہ اگر آپ آتھر کو پہلے سے جانتے ہو، لاہور کے ناظم تھے، 1 سال رہے، اور میرے خیال میں بڑے پاپولر تھے، میں نے وہ دور دیکھا ہوا ہے۔ یہاں پہ پنڈی میں ایک کیانی صاحب تھے، طارق کیانی، وہ بڑے پاپولر تھے، اور لگتا تھا کہ وہ جو سسٹم ہے اس میں ڈیلیورنس کے لیے ہوپ ہے۔ میاں عامر محمود صاحب، ویری وارم ویلکم۔ تھینک یو ویری مچ جی فار ہیونگ می۔ تھوڑا سا اس کے بارے میں کوئی 2-4 لائنیں بتائیں جنیرکلی، جسے کہتے ہیں نا ایز اے بیسک پریمائز، پھر ہم 2-3 اور سوال آپ سے کرتے ہیں۔ اس میں ایکچولی تو یہ سوچا میں نے اس لیے، اور ریسرچ اس پہ اس لیے ہوئی کہ پاکستان میں پچھلے 77-78 ایئر سے مختلف حکومتیں آئیں، فوجی بھی آئیں، جمہوری بھی آئیں، ہر قسم کے لوگ بھی آئے، اچھے بھی آئے، کم اچھے بھی آئے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ لوگ سارے کے سارے برے تھے اس لیے ہم نے ترقی نہیں کی، بیچ میں بہت اچھے لوگ بھی آئے۔ تو کیا بات ہے کہ ہم آگے بڑھ نہیں پا رہے؟ آج اگر آپ دیکھیں ہمارے جو بچے اسکول نہیں جا رہے، وہ 2.5-3 کروڑ پہ وہ تعداد پہنچ گئی۔ جو تعلیم ہے اس کی حالت بھی کوئی بہت اچھی نہیں ہے، جو جا رہے ہیں ان کی بھی اچھی نہیں ہے، جو نہیں جا رہے ان کی تو کیا کہیں گے ہم۔ اسی طرح اگر صحت ہے، اگر لا اینڈ آرڈر ہے، اگر انفراسٹرکچر ہے، ہر چیز میں ہم کیوں پیچھے رہتے چلے جا رہے ہیں؟ تو جو مجھے ایک چیز سمجھ آئی اپنی ریسرچ سے اور دنیا کی پوری چیزیں ہسٹری دیکھ کے، وہ یہ آئی کہ ہمارے اس وقت جو ایڈمنسٹریٹو یونٹس ہیں وہ اس طرح کے ہیں کہ ان میں رہ کے کنٹرول کرنا، چیزوں کو چلانا ممکن ہی نہیں ہے۔ میں اگر آپ کو پنجاب کی مثال دوں، اس وقت پنجاب میں اسکول کی اگر ہم بات کریں، جو گورنمنٹ ٹیچرز ہیں ان کی سیلری پرائیویٹ سیکٹر سے زیادہ ہے، ظاہر ہے، انفراسٹرکچر گورنمنٹ کا پرائیویٹ سیکٹر سے بہت بہتر ہے، اکانومی اسکول، نو ڈاؤٹ۔ جب اور فیسلٹیز بھی زیادہ، جب آپ کے پاس یہ سب کچھ زیادہ ہے تو پرفارم کیوں نہیں کر پا رہے؟ اس لیے کہ اکیلے پنجاب میں 50,000 سے زیادہ اسکول ہیں، 7 لاکھ کے قریب ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے امپلائیز ہیں۔ ان کو ایک لاہور میں بیٹھ کے کنٹرول کرنا اور ان کو اچھے طریقے سے چلانا ہیومنلی پاسبل نہیں ہے۔
کوئی کتنا بھی باصلاحیت ہوگا اس کے لیے ہیومنلی پاسبل نہیں ہے کہ وہ اس طرح کے سسٹم کو چلائے. تو پھر سسٹم کو چینج کرنے کی بات کرنی چاہیے. جب آپ سسٹم ٹھیک کر لیں گے تو پھر جو ابھی لوگ ہیں ان سے کم باصلاحیت لوگ بھی اس کو چلا لیں گے. بالکل ٹھیک. اگر آپ کا سسٹم ٹھیک ہو. بالکل ٹھیک. تو یہ ایک ریسرچ کی ہم نے اس کے اوپر پوری بات کی. آپ اس کو اگر دیکھیں گے اس میں ایک ایک چیز کو ہم نے ایڈریس کرنے کی کوشش کی. اور آج مجھے بڑی گائیڈنس ملی ہے کہ بہت سے ہمارے جو بہت اچھے جو ہمارے برین ہیں پاکستان کے, انہوں نے اس پہ کمنٹ کیا, اپنی رائے اس پہ دی. سب نے اس کو اپروو نہیں کیا. اس میں بہت ساری چیزوں کو مینشن کیا جو میں سمجھتا ہوں میرے لیے بڑا اچھا ہے. میں جب اگلا اس کا ایڈیشن بناؤں گا تو اس پہ یہ ساری چیزیں میں خیال میں رکھوں گا. اچھا یہ بتائیے کہ آج جو مین ڈسنٹ ہوتی ہے کہ آپ بات کرتے ہیں, وہ ذکر ہوئی کہ جو پاور ہے وہ ایکچولی لوگوں کو انیبل کیا ہی نہیں گیا, لوگوں کو دی نہیں گئی, بٹ اوپر سے ہی اس کو ہینڈل کیا جاتا رہا. اور ایڈمنسٹریٹو میئرز جتنے بھی لیے جاتے رہے وہ اس لیے تھے کہ سول انریسٹ نہ ہو, ترقی بھی چلتی رہے کچھ نہ کچھ کیونکہ آگے. بٹ پاور جو ہے وہ ایک ہی اسٹرکچر پہ رہے. کچھ نے ایلیفنٹ ان دا روم کہا, باقی چیزیں آپ نے سنی. آپ سمجھتے ہیں کہ جب تک ایک چیز ہوتی ہے جسے ڈائگنوسس کہتے ہیں, ڈائگنوسس اگر ٹھیک ہو جائے تو پھر مٹی بھی کام. کہتے ہیں نا شفا فلاں کے ہاتھ میں بڑی ہے. تو میں کچھ ڈاکٹروں کو جانتا ہوں MBBS کو جو غریب فیملی سے تھے اور انہوں نے پریشر کی وجہ سے اناٹمی فزیولوجی پڑھنے میں جان لگا دی. تو بیسک سائنس ان کی اتنی اچھی ہو گئی کہ وہ نبض سے ڈائگنوز کر لیتے ہیں کلینکلی. اسی لیے ہمارے پاکستانی ڈاکٹر جو ہیں امریکہ میں پاپولر بھی ہیں, کلینکلی اسٹرانگ ہیں وہ. تو ڈائگنوز اگر ٹھیک ہو جائے تو مٹی بھی کام کرتی ہے, ورنہ پھر ہم لگے رہتے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ڈائگنوز جو ہے ڈائگنوسز وہ یہی ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں, یا یہ ایک انٹرم آپ دیتے ہیں کہ آپ کو مطلب یو ہیو اے پلیس ٹو پٹ یور فٹ آن, پھر لیٹر آن آپ وہ اس کو وہ بھی کرتے رہیں گے. آپ یہ کیا سمجھتے ہیں؟ نہیں, میں تو اس کو میری حد تک, میری ظاہر رائے کوئی اتنی حتمی تو نہیں, آپ ہوتا ہے, میں اس لیے پوچھ رہا ہوں. میں اپنی حد تک یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک آپ ایڈمنسٹریٹو یونٹس کو چھوٹا نہیں کرتے کام نہیں چل سکتا, تب تک کام نہیں چل سکتا. ہمارا اب پنجاب سے آپ کو پتہ بھی ہوگا, میں نے اس میں لکھا بھی ہے, 12 ملک ہیں صرف جو پنجاب سے بڑے ہیں. ہاں ظاہر ہے, بہت بڑا ملک. اور وہ کون سے 12 ملک ہیں؟ چائنا ہے, انڈیا ہے, امریکہ ہے, یہ ایسے ملک ہیں, برازیل ہے. یہ وہ ملک ہیں, 12 ملک ہیں صرف دنیا کے اندر جو پنجاب سے بڑے ہیں. اور اگر آپ ان ملکوں کا آگے سیٹ اپ دیکھیں, انہوں نے سب ڈی سینٹرلائز کیا ہوا ہے. امریکہ کی 50 اسٹیٹس ہیں, پھر ان کی لوکل گورنمنٹ کتنی امپاورڈ ہے. تو مطلب فیڈرل گورنمنٹ وہاں پہ کچھ نہیں کر رہی, یہ اسٹیٹ کی گورنمنٹ تعلیم نہیں دے رہی, وہ میئر دے رہا ہے. اسی طرح آپ باقی دیکھیں, انڈیا کی ہم تو کیا مثالیں دینی ہیں, بٹ وہ ہر 2-4 سال کے بعد نیا صوبہ بنا دیتے ہیں اور ان کے صوبوں کا آپس میں مقابلہ ہو رہا ہے. یہ چیزیں ہم دنیا سے ہی سیکھ سکتے ہیں. بالکل, اگر ہم نے ابھی تک نہیں کی ہیں تو ہم دیکھیں کس نے اس پہ کیا کیا. ہمیں ہر دفعہ بھی ڈونٹ ہیو ٹو ری انوینٹ دا ویل, جو بنا ہوا اس کو استعمال کر لیں ہم. تو دنیا میں کوئی ایسی مثال, ہمارا ایک ملک ہے جی جس کے ہمارے 4 فیڈریٹنگ یونٹس ہیں, اس میں ایک فیڈریٹنگ یونٹ از مور دین آل 3. ہاں ظاہر ہے. تو ایسا تو کسی فیڈریشن میں دنیا میں ہم ایک مثال ہے, دنیا میں ایک ہی مثال ہے کہ ایک فیڈریٹنگ یونٹ از لائک 55% آف دی فیڈریشن ہے, باقی تینوں مل بھی جائیں تو ہم سے چھوٹے ہیں. تو اس لیے ان میں انریسٹ بھی ہے. ظاہر ہے جو صوبہ 55% ہوگا وہ 55% شیئر بھی لے گا. ابھی تو ہم پنجاب کو کم شیئر دے رہے ہیں, پنجاب نے سیکریفائز کیا ہوا ہے, لیکن پھر بھی بینگ لارجر پروونس تو سب کی اسی پہ غصہ آتا ہے. تو آپ اس کو اگر ایک دفعہ ہم سجیسٹ کرتے ہیں کہ ڈویژن کے لیول پہ آپ صوبہ بنا دیں, لوگ اپنی حکومتیں چنیں اور ان کو پرفارمنس کی بیس پہ چنیں. مجھے ابھی تک یاد نہیں کہ پاکستان نے ایک بھی حکومت کو پرفارمنس کی بیس پہ دوبارہ الیکٹ کیا ہوگا. اچھا میاں صاحب, میں سوال آخری کی طرف آتا ہوں. میں ذاتی طور پہ مجھے کوئی پوچھے تو یہ جو پولیٹیکل بکس ہوتی ہیں بڑی, آج کل بھی آئی ہوئی ہے ایک وائی نیشنز فیل جو ایلیٹ کیپچر والی, اور وہ اس میں بھی ملتا جلتا ذکر ہے, اس میں بڑی جولیس سیزر سے آگے.
لیکن میں نے بزنس مینوں کی لکھی ہوئی بکس بھی جو پڑھی ہیں ٹیڈ ٹرنر وغیرہ کے, میں بزنس مین کو بڑا جینیس سمجھتا ہوں. آپ بھی بزنس مین ہیں, اور اس کی میں وجہ بتاتا ہوں کہ بزنس مین ڈائگنوز کرتا ہے اور اپرچونٹی کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے, اور اس کو اچیو کرنے کے لیے کنڈیوٹ بھی بنا دیتا ہے پھر آگے کہ ہاؤ ٹو اچیو اٹ. یہ بڑی ریئر چیز ہے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ آپ کا آئیڈیا تو ہے, آپ نے لکھ بھی دیا آئیڈینٹیفائی کر کے, اس سے اختلاف کوئی کرے نہ کرے کہ یہ ٹائم بینگ ہے, انٹرم ہے, بعد میں وہ چھوڑ بھی دیں, آپ نے اس کو ریئلائز کرنے کے لیے آپ کے ذہن میں کوئی پاتھ وے یا کوئی کنڈیوٹ ہے ادر دین ڈسکشنز اونلی؟ میں آپ کو ایک عرض کروں کہ یہ میں نے ایز اے بزنس مین نہیں لکھی. نہیں میں آپ کو عرض کرتا ہوں, میں یہ ٹھیک ہی نہیں سمجھتا کہ بزنس مین جو ہے, نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا بزنس مین, میں پاتھ ویز کی بات کر رہا ہوں. میں یہ ٹھیک ہی نہیں سمجھتا کہ بزنس مین کوئی آئے اور وہ ملک چلائے. یہ سیاستدانوں چلا رہے ہیں, یہ وہ سیاستدان ہی, یہ سیاستدانوں کا ہی کام ہے. لیکن میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ سیاستدان مڈل کلاس سے آنا چاہیے. مڈل کلاس. دیکھیں آپ کبھی دیکھ لیں, امیر آدمی کا بیٹا ڈاکٹر نہیں بنتا, انجینئر نہیں بنتا, فوجی نہیں بنتا, کیونکہ یہاں پہ محنت ہوتی ہے. ڈاکٹر جو آپ کو بہت بڑے بڑے سرجن نظر آتے ہیں, بڑی محنت کی, بعض دفعہ وہ 4 گھنٹے کھڑے ہو کے آپریشن کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک, تو یہ مزدوری کے کام ہے. ہاں, قلم کی. اسی طرح سیاست بھی ایک بہت بڑی مزدوری ہے. بالکل, بڑی محنت کرنی پڑتی ہے. تو یہاں سروس ڈیلیوری ہے. اور دنیا میں ہر جگہ جو ٹیلنٹ کا پول سب سے زیادہ ہوتا ہے نا جی, وہ مڈل کلاس میں ہوتا ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. تو جب تک آپ مڈل کلاس سے آپ ایسا ماحول پیدا نہیں کرتے کہ آپ کی مڈل کلاس سے لیڈرشپ ایوالو ہو, اس وقت تک یہ سسٹم مجھے چلتا ہوا نہیں لگتا. اور صوبہ چھوٹا کرنے سے, ایڈمنسٹریٹو یونٹ چھوٹا کرنے سے یہ موقع ملے گا آپ کی مڈل کلاس کو کہ وہ ابھر کے سامنے آئے. بالکل ٹھیک. مطلب ایسا کیا ہوگا کہ جو پاور, جو ڈیسیژن میکر ہیں, جہاں سے ڈیسیژن ہونا ہے, وہ آپ کی بات یہ مان لیں گے؟ یہ لکھنے کا مقصد یہی تھا. آج یہاں پہ آگے یہ بحث کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم اس کو باٹم اپ اپروچ سمجھتے ہیں. بالکل ٹھیک, کہ لوگوں کو اویئرنیس دے دیں. ٹاپ ڈاؤن تو ہم نے کر کے دیکھ لی ہے. ٹھیک ہے نا جی. ابھی دیکھیں, جب لوگ مطالبہ کریں گے, سیاسی پارٹی ادھر جاتی ہے جدھر لوگ اس کو لے کے جانا چاہتے ہیں. اور اگر لوگ یہ مطالبہ کریں کہ ہم ایسے صوبے چاہتے ہیں کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ اس میں ہمارا حق ہمیں ملے گا, تو پولیٹیکل پارٹیز اپنے آپ ادھر آئیں گی. تو یہ ایک کوشش ہے کہ اس کو ہم پھیلائیں. لوگ ڈپرائیوڈ ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ان کو راستہ دکھائیں, ان کو راستہ نظر آئے, اور وہ اپنے لیڈرز کو کہیں یہی لیڈر رہیں. ہم بالکل چاہتے ہیں یہی پارٹیاں چلیں, یہی لیڈر چلیں, بس اچھی طریقے سے. لیکن لوگ ان سے یہ مطالبہ کریں کہ ہم اس طرح حکومت چلانا چاہتے ہیں, تو یہ پھر اس طرف بھی آئیں اور ویسی ہی حکومت کریں. بالکل ٹھیک ہے. میں یہ رپورٹ آپ کو دکھانا بھی چاہتا ہوں کہ آتھر نے ابھی ایک چھوٹی سی راؤنڈ ٹیبل تھی, اس دوران بھی نوٹس لیے لوگوں کے, اور ہی لکس فارورڈ کہ اس کو آگے ایڈ بھی کیا جائے. اور آگے سے تو جو بات وہ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ الٹیمیٹلی یہ سپلائی سائڈ والا کام نہ چلتا چاہے, ڈیمانڈ سائڈ کو بھی انیبل کیا جائے, انہیں شعور بخشا جائے, اور اس کو آگے انیبل کرنے کے لیے صوبے چھوٹے ہوں, ایڈمنسٹریٹو یونٹ جو ہیں وہ پاتھ ویز کا آگے کردار کریں. بے شک یہ ایک انٹرم ارینجمنٹ ہو سکتی ہے ٹو ریئلائز لارجر گوم, یہ ایک الگ ہے. بہرحال لگتا ہے کہ اگر اس کو سنسیئرلی کیا جائے تو شاید اس میں سے کوئی گڈ جو ہے وہ نکل آئے. اور گلوبل بیسٹ پریکٹسز کی بھی آپ نے مثال سنی, اس پہ گفتگو کرتے رہیں گے آگے بھی ان کے آتھر کے ساتھ بھی, جب اس کو یہ مزید ریفائن کریں گے یا اس کو بہتر بنائیں گے یا ایڈیشن اس میں اور ہوگی, اور لوگوں سے بھی ہم آپ کے ایز اے ٹاپک اس پہ گفتگو کرتے رہیں گے, تاکہ ہم اس ریسرچ کویسچن کو تھرو کریں گے تو اس کا جواب آئے گا اور یہ بہتر ہوگا. آج تک کے لیے اتنا ہی, ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ.